اچھا عفنان میرے بھائی، بڑی دیر کی میں نے آتے آتے، لیکن مجھے آپ لوگوں کی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آئی کہ مریم نواز صاحبہ ایک طرف تو کہہ رہی ہیں کہ جی ہم تو خوشیاں نہیں منائیں گے، ہم تو مٹھائیاں نہیں بانٹیں گے کہ مخالف کی بیوی، مخالف کی عورت، مخالف جیل میں چلا جائے. دوسری طرف جو آج انہوں نے فرمایا ہے، پہلے آپ ذرا وہ سن لیں، سنوائیں جی ذرا. جی عفنان بھائی، یہ قول و فعل کا تضاد ہے. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ جی لوگ مخالفین کی عورتیں جیل جائیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں گئی ہیں وہ بنی گالہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو بات آپ کر رہے تھے اور بھٹی صاحب کر رہے تھے اور نیازی صاحب کر رہے تھے، وہی بات جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کی ہے کہ اگر باقی جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی جیلوں میں ہیں تو پھر ان کو بھی جیل میں ہی ہونا چاہیے. یہ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہمیں یہ جو ہے جیل جانا، عورتوں کا جیل جانا اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور نہ یہ ہماری روایات اور نہ ہمارے دین میں اس طرح کی باتیں. لیکن اب یہ ایک چل رہا ہے معاملہ تو ظاہر ہے اس کو کرنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، اگر وہ جیل جا سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کی طرف سے جیل گئیں اور بڑی مشکل جیل کاٹی انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے اگر آپ ہسٹری میں چلی جائیں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جیل کاٹی. تو جیلیں تو ہماری جو خواتین کاٹتی، حالانکہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ایک ہماری تاریخ کا ایسا نہیں میری بات سنو سر، جس نے اگر جرم کیا نا، ایک منٹ عفنان بھائی، بات یہ ہے کہ وہ اگر میرے گھر کی خواتین ہیں، آپ کے گھر کی خواتین ہیں، آپ کی پارٹی کی خواتین ہیں، عمران خان کے گھر کی خواتین ہیں، جو ان کی پارٹی کی خواتین ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں نہیں بھائی؟ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی اگر کوئی چوری کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک جو میں بتا رہا ہوں، لیکن کیونکہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو ان کے لیے بھی وہی سزا ہے، ہاتھ کاٹنے کی. یہ آپ بات نہ کہا کریں. اگر مریم نواز صاحبہ نے چوری کی ہوتی ہے، چوری کی ہے تو ان کو جیل میں جانا ہے. اگر بشرا بی بی نے کوئی چوری غلط کی ہے تو ان کو جیل میں جانا ہے. یہ پولیٹیشنز کے لیے کوئی الگ اصول نہیں بن سکتا شریعت کا. یا آپ اپنے پاس سے نا ڈیڑھ کی مسجد پولیٹیشنز بنا لیا کریں اس ملک میں. ویڈیو ریکارڈ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو مریم نواز صاحبہ کا کیس تھا وہ تو پروو نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے، میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں. اصول ہے نا بنایا کہ عورتیں نہیں جا سکتی جیل میں. خواتین نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں نہیں جا سکتی، عورتیں جاتی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ہسٹری بھی تو دیکھیں نا کہ یہ اس طرح کے کیس سے مریم نواز صاحبہ کے اوپر کہ وہ نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو آپ کا ایک یار وہ معاملہ ہو گیا، لیکن انہیں جیل تو جانا پڑا. بڑے پوائنٹ آف ویو بات کر رہا ہوں. اچھا اب عفنان میں بات یہ ہے، اب آپ کو پیشگی مبارک کو اب دیکھیں، اب تو بشرا خان صاحبہ بھی چلی گئیں، اب تو ان کی پارٹی چلانے والا کوئی نہیں رہا. پیچھے اگر وہ روحانی طاقت تھی وہ بھی بنی گالہ چلی گئی. عمران اب تو مطلب میدان صاف ہے. یہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی، اور آپ کو اگر لگا کل عمران خان باہر آ جائے گا، وہ سب سے پہلے تو اس الیکشن کو چیلنج کر دے گا. آپ کی گورنمنٹ بن بھی گئی تو اس نے پھر دھرنے کے لیے نکل جانا ہے. تو آپ پھر بھی سیٹسفائیڈ ہے کہ یو ول مینیج اٹ، سنبھال لیں گے آپ سارا کچھ. 2014 میں سنبھلا تھا آپ سے. ہم نے 2013 سے 2018 جو ہے ان کی یہ دھرنے جو ہے ان کو مینیج کیا تھا، تو ہم نے پہلے بھی کر لیا تھا، ہم دوبارہ بھی کر لیں گے. لیکن یہ جو ہے یہ معاملات ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ پولیٹیکل جتنی پاورز ہیں ان کو بیٹھ کے جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے اور اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. لیکن ظاہر ہے اگر کوئی نہیں مانے گا اور وہ روڈ پہ آئے گا ہی تو پھر ہم نے پہلے بھی مینیج کیا ہے تو ہم دوبارہ بھی مینیج کر لیں گے. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم 24 کروڑ لوگوں کے ساتھ جو نوکریاں، ان کا روزگار، ان کے اور مسائل جو پچھلے 4-5 سال سے نہیں حل ہوئے، ان کو ہمارا پرائرٹی نمبر 1 جو ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا.